الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گھروں کی اصلاح میں ہم بات کر رہے ہیں۔ شیخ ابن باز اس میں کہتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں ٹی وی چھوڑ کے مرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں ٹیلی ویژن چھوڑ کے، تو مجھے ڈر ہے کہ ان پر کہیں جنت ہی حرام نہ اللہ کر دے، جنت ہی حرام نہ ہو جائے ان پہ۔ تو دیکھیں آج جو موبائل کا فتنہ ہے، اس میں بہت سارے ایپس آ گئی ہیں جس میں بہت سارے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو بچوں کے لوگ پکڑا دیتے ہیں نیٹ آن کر کے۔ تو یہ ان کی زندگی خراب کرنے والی بات ہے، آخرت خراب کرنے والی بات ہے، اور خود بھی اپنی جنت خراب کرنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنت ان لوگوں پہ حرام ہو جائے، کیوں؟ انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی اور اپنے بچوں میں بھی بے حیائی گمراہی دیکھی اور ان کو منع نہیں کیا۔ تو یہی شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے پیچھے، منع نہیں کرتے، تو کہیں جنت بھی ان پہ حرام نہ ہو جائے۔ اب بچوں کو ٹیلی ویژن سے، کارٹون سے دور رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ بچے آس پاس کے ماحول سے خراب نہ ہوں، کیونکہ بچے خراب ہوتے ہیں جو آس پاس کے ماحول ہوتے ہیں، ماحول سے۔ دوسرے کو گھروں سے کارٹون وہ دیکھتے ہیں، اس ماحول کو بھی چیک کر لیا کریں۔ کیا کہیں بھی آپ کے بچے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے تو کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہے جس سے آپ کے بچے خراب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں، کارٹون، ٹی وی وغیرہ۔ بعض بچے تو اس لیے نظر رکھنی چاہیے۔ بعض بچے جو ہے نا، وہ گھروں میں تو ان کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، دینی ماحول ہے گھروں میں، لیکن اسکول سے وہ خراب ہو کے آتے ہیں، اسکول جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ اسکولوں میں ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، بچے گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو وہ گھروں میں تو ٹھیک ہوتے ہیں، گھروں کا ماحول تو ان کا اچھا ہے، لیکن اسکولوں کا ماحول خراب ہے، اسکولوں سے بگڑ کے بچے آ رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں بچے خراب تو نہیں ہو رہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے خراب بھی ہو سکتے ہیں دوسرے بچوں سے، جن کے گھروں میں تربیت اچھی نہیں ہوتی، تو وہ بچے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں غلط غلط باتیں گھروں میں تو ماحول اچھا ہے بعض لوگوں کے، لیکن اسکولوں سے وہ غلط تربیت لے کے غلط خراب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پہلو کو ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگوں سے بات ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول کے ڈر سے داخل ہی نہیں کراتے، گھر کا ماحول ٹھیک ہے لیکن اسکول کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بھی بات ہے۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ کہ سب سے سروے کے مطابق جو سب سے پہلے بے حیائی دیکھنے کی جو عمر ہے نا، جو بے حیائی دیکھنے کی عمر جو آج کل دیکھی جا رہی ہے، وہ 10 سے 18 سال تک کی ہے۔ کہ اس سال کے جو بچے ہیں 10 سے لے کے 18 تک، یہ سروے کے مطابق سب سے زیادہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں، جن کی دیکھنے کی عمر ہے۔ تو خصوصی خیال رکھیں، اس عمر پہ بچوں کا خصوصی خیال رکھیں، بچوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں۔ بچوں کی تربیت کرنا بچوں کا حق ہے، ورنہ آپ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے، آپ دشمن ہیں، چاہے لاکھ آپ دنیا داری ان کو دے دیں، دینی تربیت اگر آپ نہیں کرتے آپ بچوں کے دشمن ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں، ظالم آپ۔ ان کے سامنے، بچوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام کے واقعات ان کو سنائیں۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیں، 10 سال کا ہو سختی بھی کر سکتے ہیں آپ، سختی بھی کریں، کیونکہ نیک اولاد اگر ہوگی ماں باپ کے مرنے کے بعد وہی دعا کرے گی۔ حدیث ہے نا، نیک اولاد، میت کو جو 3 4 جو سلسلہ جاری رہتا ہے ان کے عمل کا، اس میں جیسے اس کا نیک کام ہے، کوئی خیر کے کام کر کے چلا گیا ہے، کوئی رفائی عامہ کا کام کر کے چلا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں کوئی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو اگر وہ اچھی تربیت کر کے گیا ہے، نیک اولاد ہوگی تو اس کے لیے دعا کرے گی نا۔ جو فاسق فاجر ہے، جو بدکار قسم کے، بے حیا قسم کے لوگ پیچھے جو اولاد رہتی ہے، انہوں نے کیا دعا کرنی ہے؟ ان کو تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہونی، انہوں نے تو خود نماز نہیں پڑھنی ٹائم سے، دین پہ عمل نہیں کرنا، نہ دین سیکھنا، نہ سکھانا، نہ کچھ، تو وہ ماں باپ کے لیے کیا کرے گی؟
اس لیے بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ ان کا حق بھی ہے اور ہم پہ فرض بھی ہے، ان کو بنیادی علم دیں، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی وہ بنتے ہیں بچے۔ جس طرح دیکھیں صدقہ جاریہ بچے بن سکتے ہیں نا نیک عمل کرنے پہ، اگر آپ نیک ان کو تربیت دیتے ہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نیک عمل آپ کا جاری رہیں گے۔ اسی طرح ضابع جاریہ بھی بن سکتے ہیں، اگر آپ نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، مال ہی کماتے رہے، دنیا کے چکر میں رہے، تو یہ ضابع جاریہ کی بجائے اولاد ضابع جاریہ بھی بن جاتی ہے، پھر اس کی جتنی بھی نسلیں پیدا ہوں گی شاید ان کا گناہ آپ کو ملے۔ جس طرح کہتے ہیں نا قبیل نے حبیل کو قتل کیا، تو جتنے بھی قیامت تک قتل ہونے ہیں ہر قتل کا حصہ قبیل کے کھاتے میں جائے گا، ان کی عذاب کی شدت بڑھے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ، اگر آپ کی اولاد کی تربیت نہ کی، پیچھے آنے والی نسلوں کا عذاب بھی آپ پہ آئے۔